یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ مسلمان مومن آپس میں نرم ہوتے ہیں اور کافروں کے مقابلہ میں سخت ہوتے ہیں۔ مومنوں کے دلوں میں محبت ہوتی ہے تو مومنوں کی، کافروں کی نہیں۔ اور جو شخص کافروں کی محبت دل میں بساتا ہے، ان کو دوست بناتا ہے، وہ ظالم انسان ہے۔ سورہ مائدہ میں اور سورہ ممتحنہ دیگر جگہوں میں فرمایا جو ان کو دوست بناتا ہے وہ ظالم انسان ہے۔ تو ایمان والوں کو آپس میں تواضع، عاجزی، انکساری، فروتنی، غم گساری اور ہمدردی کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے، انتہائی درجے کا پیار ہوتا، اور ایک جو تھا دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی جس سے کوئی اونٹ آگے نہیں بڑھ پاتا تھا۔ ایک دیہاتی اپنے اونٹ پر سوار پر آیا اور آگے نکل گیا، تو مسلمانوں کو یہ بات بڑی بری لگی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہچان لیا اور آپ نے ارشاد فرمایا، حق علی اللہ اللہ یرتفع شیء من الدنیا الا وضعہ، سے بخاری کتاب الجہاد میں، یہ اللہ پر حق ہے کہ دنیا میں جو بھی چیز بلند ہو اللہ اسے پست کر دے۔ اور یہاں پہ اونٹنی، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ہے، لیکن اس کے دل میں کبر آیا، غرور آیا، عاجزی نہیں ہے، تو دوسرے کی اونٹنی آگے بڑھ گئی ہے۔ یا یہ ہے کہ وہ شخص جو آگے بڑھا ہے، دیہاتی آدمی، تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ادب کا تقاضا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ہے اور میں ان سے آگے بڑھ رہا ہوں، اور قرآن کہتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس رسول سے آگے نہیں بڑھو۔ تو اس میں بے ادبی کا پہلو پایا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو بلند ہونے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے پست کر دیتا ہے، لہذا اپنے آپ کو بلند سمجھے ہی نہ۔ واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، فرمایا جو مومن ہیں اے میرے نبی اپنے بازو ان کے لیے جھکا کے رکھو۔ تو کبھی بھی اپنے آپ کو دوسروں سے بڑھ کر نہیں سمجھنا چاہیے، اور اپنے آپ کے اندر عاجزی انکساری ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک اور حدیث پڑھتے ہیں، تکبر اور غرور کے متعلق ہے۔ امام نووی باب باندھتے ہیں، باب تحریم الکبر والاعجاب، فخر، غرور اور خود پسندی اللہ نے حرام قرار دی ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ سورۃ القصص آیت نمبر 83 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قارون کی مذمت بیان کرتے ہوئے، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، یہ آخرت کا گھر ہم نے لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو دنیا میں بڑے نہیں بنتے، نہ بڑائی چاہتے ہیں، اور نہ ہی فساد اور انجام جو ہے، نہ ہی وہ فساد چاہتے ہیں، اور اچھا انجام تو پرہیزگاروں کا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اتنی جامع حدیث صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر ایمان کو بیدار کرنے والی، ایمان کو چمکا دینے والی، اور جو متضادیات ہیں ایمان کی، بے شک اللہ رب العزت اس حدیث کی برکت سے عمل کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی ہیں جو قرآن کے قاری اور فقیہ اور محدث ہیں، یعنی کہ اس وقت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر بہت علمی بندے ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہو۔ تکبر کبر سے نکلا ہے، اور کبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کبر کا معنی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنا، مال و دولت، حسن و جمال، جاہ و حشمت، علم و فضل اور ان چیزوں میں، اور اپنے کے مد مقابل کو اگر سے وہ رشتہ دار ہے، دوست ہے، جو بھی ہے، اس کو حقیر سمجھنا۔ تو ایک رائی کے دانہ کے برابر تکبر۔ رائی کتنی ہوتی ہے؟ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ بعض کے نزدیک سورج کی شعاؤں میں جب آپ دیکھتے ہیں روشن دان سے اندر جو روشنی آ رہی ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں باریک باریک ذرات کتنے اڑتے نظر آتے ہیں، اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ اس ذرے کی مقدار بھی اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ آدمی کہنے لگا اللہ کے نبی ان الرجل یحب ان یکون ثوبہ حسنا ونعلہ حسنا، آدمی تو پسند کرتا ہے نا اس کا جوتا اچھا ہو، اس کے لباس خوبصورت ہو۔ اللہ کے نبی آدمی تو چاہتا ہے، تو کیا یہ بھی تکبر ہے اچھے کپڑے، اچھا جوتا پہننا؟ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا جواب دیا، فرمایا ان اللہ جمیل، اللہ خوبصورت ہے، یحب الجمال، اللہ تو خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس یہ نعمتیں موجود ہیں، حدیث میں آتا ہے کپڑے اور جوتا اچھا بنانے کے لیے پیسے موجود ہیں، یعنی گھر والوں کا، عزیزوں کا حق ادا کرنے کے بعد، تو اس کو چاہیے کہ اچھا لباس پہنے، اچھا جوتا پہنے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ الکبر باطر الحق وغمط الناس، تکبر کیا ہے؟ حق بات کہی جائے تو اس کو ٹھکرا دے۔ اور میرے بھائیوں، حق کیا ہے؟ جس میں انسان کی اپنی غلطی ہو، کمزوری ہو، دوسرا سچا ہو، یا دین کی بات ہو، اللہ کے قرآن کی آیت ہو، حجی کوئی اختلافی مسئلہ اس میں حق بات بتائی جائے، جھگڑا ہو جائے، قرآن کی آیت بتائی جائے، حدیث فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنائی جائے، تو بندہ اس کو قبول کر لے تو یہ ہے عاجزی، اور اگر قبول نہ کرے تو یہ ہے تکبر۔ ایسے بندوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ فرمایا غمط الناس، لوگوں کو اپنے سے حقیر جانتا ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ باطر الحق یعنی حق بات کو ٹھکرا رہا ہے انسان، اور حق کو ٹھکرانا کیا ہے؟ یہ تکبر ہے۔ میں نہیں مانتا، میرا دل نہیں مانتا۔ اور اکثر لوگ یا بعض لوگ ایسے بھی ہیں، قرآن مجید کی آیت کو پہلی مرتبہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں میں تو نہیں مانتا، یہ تو آپ نے نئی بات کہہ دی ہے، تو یہ بھی تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے پاک کرے۔ اور اللہ کے نبی یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اے اللہ مجھے تکبر سے بچا، سول کبر، برے تکبر سے اور فخر کرنے سے، گھمنڈ کرنے سے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عاجزی، انکساری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو آدمی دنیا میں تکبر کرتا ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتا ہے، پست کر دیتا ہے۔ جو دنیا میں عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو رفعت اور بلندی اور عزت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ ہم کو ایمان پہ زندہ رکھے، ہماری نیک حاجتیں پوری فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہر شخص کے ضروری حوائج، اس کی حاجات اور اس کے دینی مقاصد، دنیاوی زندگی کے امور، اللہ تعالیٰ تمام امور میں
اللہ دعاؤں کو قبول فرمائے اور انجام بہتر فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ رب العزت خاتمہ بالخیر فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔